الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه الصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ یہ بیٹا ذہن میں رکھ لے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ معذرت خانہ نہیں ہے بلکہ قابل فخر عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ جس نے مکمل توجہ کے ساتھ چند منٹ میری بات سننی ہے وہ یہاں تشریف رکھے اور جس نے کوئی اور کام یا بات کرنی ہے وہ وہاں گیٹس کے باہر جا کر لے گا.
نہیں تو جب تک میں بات کروں میری بات سنیں. آپ یہاں سننے آئے ہیں اور میں سنانے آیا ہوں. اپنا اپنا کام دھیان سے کریں. ڈیوٹی صحیح کریں گے تو سرکار راضی ہوں گے. اس لیے ڈیوٹی کرتے ہوئے دو نمبری نہیں کرتے. جس بندے میں کوئی گل آئی ہوگی یا انہیں کوئی شرارت کرنی ہوگی وہ کر لے پر باہر ہو جائے. اتھے بہ کے گل میری سنیں جڑی سنن آئے ہو. کوئی زبردستی کسی نے بھایا کسی محبت نال تے شوق نال بیٹھے ہو ڈسٹرب نہ کرے آئی تے اٹھے سجے کھبے نہیں. میری گل سنو جڑا چاہے وہ محفل وچ ہر محفل دے اپنے آداب ہوندے. حضور دی محفل دے سارے کو اچے تے اعلی آداب ہوندے اور یہ آداب بھی سانو صحابہ کرام نے سکھائے نے کہ حضور دے ذکر دی محفل ہوئے تے آداب کے ہوندے. اس واسطے میرے سارے بچے کوئی تسی طالب علم ہو میں فرانٹ تے رہندے ہو پتراؤ میرے حال دھیان کرو. اے صوفی ہے تو بڑے ہوئے آپ تقریرہ کرنی ہیں تو تیریاں تقریرہ ایک بھی بندے آئیں گے کرنے. یہ نیوز رہی ہے جنہی دھیان نال تو سنی ہے تیری تقریر بندیاں دھیان نال سنی نہیں دے تو تقریر کیا کرنے ہونا بندیاں ہی تو میں دے رہا ہے. یہ حال ہے بسم اللہ اور خیریت ہے ماشاءاللہ. تشریف رکھو بیٹھو 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 کوئی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اللہ برکت بعد میں بسم اللہ. جی بچوں اللہ پھر سنو. ہم فخر سے کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ. ماشاءاللہ بھئی کیا ذوق ہے واہ لطف آ گیا. اور یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں نا اس پہ میرا ایک شعر ہے وہ آپ دھیان سے سنیں اس کو. اس پہ میں نے ایک شعر کہا ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن علی علی کرنے کا حق کیا ہے وہ سنیں اور یاد کریں. حق حب علی کا حق حب علی کا حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے. صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے. بیٹا یاد رکھیں یہ حب علی کا حق ہے اور ہم ادا کریں گے. حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے. صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے. اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین اور حسن کا. حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے. اے میرے عزیزوں میرے بچوں میرے دوستوں
اللہ تعالی انہاں سارے بیلیاں نوں برکت دے جنہاں نے اس محفل شریف کا اہتمام کیا ہے اور اتنی عظیم الشان کوشش فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ علماء ناتھاں اور مشائخ دا اتنا بڑا اکٹھ کیتا اور اس کے اندر بندہ ناچیز نو بھی دعوت دیتی، بندہ فقیر بھی اپنی چند گزارشات آپ دی خدمت میں پیش کرے گا۔ میں پہلے ایک مسئلہ کر لوں بیان، پھر تقریر شروع کرنا۔ کچھ بندیاں نے بچیاں نے نا اے چہرے دے اتے لگایا ہے ماسک، اچھا ہے لگائی رکھو گھبرایا دینا، لگائی رکھو، میں یہ دیتے کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ویسے تھوڑی حوصلہ افزائی کرنے لگا تو ہم دسن لگا بھائی سال ہو گیا ہے کہ شروع ہوا، احتیاط چاہیے کرنی چاہیے، کچھ میں تمہیں دسوں کل دسوں سال تو ہی میں بیانات کر رہا، میں روز 3-4 جگہ تے 4-3-4-5 3-4-5 یہ 3 فگر نے، کدی 3 کدی 4 کدی 5 میں مجمع میں خطاب کرنا، پھر اتنے ساڑھے مرید آئے ہوتے انہوں نے ملنے ہیں، وہ جبیاں بھی مار دے رہن دیں، چمدے بھی رہن دیں، جتو ہاتھ پہ جانے۔ اچھا میں اجے تک ماسک نہیں لایا، اور مڑ سواد آڑی گلے اگے سال 1-2 باری میں نے بخار وغیرہ ہو جاندہ سی، یہ سالوں بھی کوئی نہیں ہویا، ہو سکتا ہے سویرے ہو جائے، یہ تو میں نہیں آندہ ہوندہ ہی نہیں، لیکن اگے سال بچ 1-2 مرتبہ ہوندہ سی، اے سالوں بھی کوئی نہیں ہویا، ہو سکتا ہے ہوئے دا کرونا تو پھر بندیاں ہو جاتا ہو سیدھا، ساڑھے جٹاں تو پر ہی رہتا ہے۔ ہاں جی پھر یہ جڑے تسی نفیس ہوندے ہو لاہور دے نیڑے رہندے ہو تو تے اثرات تواڈے زیادہ ہوندے ہو، ابھی کرے تے پنڈو بندیاں کھلی آواز رہنے ہیں، سانوں کے بالکل نیڑے بھی نہیں ہوگا، ہن تواڈے منہ میں تدیس دے نہیں بھی سبحان اللہ اندے وچوں بھی کھی جاندی آندے رہا گئے تاکہ برکت حاصل رہے۔ تو پھر بھی میں مجھے یہ آنا با ٹھیک ہے جی تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہوندی ہے تی احتیاط ہے کرنی چاہیے، چنگا ہے ٹھیک ہے۔ تو جو بندیاں ملیاں ہوندی تو میں انہوں 2-3 باری یہ سو گئے ہونا سنتو سے آکر کنا سکتے ہیں۔ ہاں جی سیانے بندے ہو، مکھی دے ایک پار ہوتے بیماری ہے تو دوجے ہوتے شفا ہے، سمجھ؟ اگر میرا رب نہیں چاندہ تو ایک پار تو دوجے پارل نہیں جان دیتا، تو ایک بندے تو دوجے بندے علکی میں جا سکتی ہے جو میرا رب نہ چاہے۔ یہ سجن سمجھ آئیے، اللہ چاہے تو ہو جائے، لیکن جو میرا رب نہ چاہے تو موڑ نہیں ہوتی۔ ہاں جی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، موت ادو ہوندی ہے جدو میرا رب چاہتا ہے، وہ دے چاہن تو بغیر بندے موت نہیں آ سکتی۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اے میرے رب دا فرمانے، میرے رب دا کہنا ہے
لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے رب نے کلمات نہیں بدلتے. تو بارے دیگر پھر نشے باہر آتا تھا، احتیاط کریا کرو چنگی ہوئی ہے، یہ نقصان تے کوئی نہیں، نفع ہی ہے. تو کریا کرو، اسی ملائم بندے ہیں، سانو ہو سکتا ہے کچھ نام دی ہوگے دوریاں نو کچھ آکھ لگے، ملنگا دی دنیا ہو رہی ہے. توجہ ہے حضرات نے کوئی تسی سمجھتے ہو ملنگ صرف وہی ہوندے نے جڑے دھوئیں تے بیٹھے ہون، مسیح تے چھپان والے بھی ملنگ ہوندے ہے. بدیا ذہن بنا لیا جن دے کے دوری ہوئے وہی ملنگ ہوتا ہے. نہیں باجی جن دے کے مشکات شریف پہ ہوئے ملنگ وہ بھی ہو سکتا ہے. ایک گل نہ پکا لیا کرو گے ملنگ وہ مخصوص حلیہ والے لوگ ادھر نہیں. اصلی تے نقلی ملنگ دی پہچان کر، اصل ملنگ وہی نے جن آگے قرآن رکھے ہوتا ہے، علی علی بھی کر رہے ہوتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اینا نجدیاں کانیاں بےمانہ دشمنوں دی ایک دے چڑھ کے لبیک 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 لبیک. آپ مسلمہ قذاب اسودن سی آگ شیٹی دے پتر دی ایک دے چڑھ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عزیزوں اور ساتھیوں، عرض گزارا نعرے مارو اچھی بات ہے، جوش دی علامت نہیں، چنگے ہوتے ہیں اگلے ماس کارے بھی چنگے ہوتے ہیں. لیکن جس لئے ٹائم ہو گیا میں چھڑ دینا ہے، نعرے سنو تے تاں بھی تواڈی مرضی ہے، میری گل سنو تے تاں بھی تواڈی مرضی ہے. اس لئے تے جو تواڈی مرضی ہے کر سکتے ہو. میں اپنے وقت دے ہوتے گل بس کر کے میں بڑا خوش ہویا انتظامیہ تے کہ انہوں نے جڑا وعدہ کیتا سی میرے نالوں پورا کیتا. ماشاءاللہ ایسے لوگ بڑے اچھے لگ دیں میں نو. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. جی دوستو اور آؤ گل کریے اس موضوع تے. اج دی اے کانفرنس ہے اور اے بیٹھک کے نشست ہے، او دے اتے گل کریے. سبحان اللہ. جاگتے ہون بندے تے سواد گل سنان دا بھی تاں ہی ہوتا ہے. وہ جو میرے فرم میں جاگتے ہو ذہنی طور تے بیدار لوگ ہو، ذہنی طور تے گلاں ہوئی ہوئی روز بندے مولوی علماء بزرگ کرتے نہیں تو تسی سن دے. میں دعا مانگتا ہوں اللہ سنیا میں نے نمی گل کرن دی توفیق ہی نہ دی، میں وہ پرانی ہی کرتا رہا. نمی کرن دے چکر اچ بندے لین تو لے جاتے. بس وہ تو گل سناؤں گا جڑی تو آگے سنی ہی نہیں. اور قرآن کے 30 سپارے میں اتے ہی کتیاں تے نہیں ہو سکتا. گل ہوئی ہوئی ہے بس تھوڑا کرنے چ فرق پہ جاتا ہے. گل ہوئی ہوئی ہے تو میں بھی وہ میں تے پرانی ہی گلاں کرنا نویاں میں جو بھی کوئی تو نہ میں کوشش کرنا میں نوی بناواں بھائیا پرانیاں بھی یاد رکھ لئیے جنیاں کے باپے کر گئے تے ساڈی عمر وہ بھی بڑی انسان. پرانیاں گلاں تے رہو، پرانیاں گلاں یاد کرتے رہیے، بڑا لطف راس کیونکہ دین تے پرانا ہے. باجی خیر ہے کسی تو کھڑے ماشاءاللہ جی. آج کی محفل کی صدارت پیر طریقت عالم شریعت سیدزادہ پیرزادہ حضرت پیر سید امداد حسین شاہ صاحب بخاری سرزمین جھامکے کی یہ عظیم شان شخصیت ہے. الحمدللہ اہل سنت کی رہنمائی فرماتے ہیں. آپ سٹیج کی زینت پر رہے ہیں، سبھی نعرے کی گونج میں آپ کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آستانہ علیہ جھامکے شریف حضرت پیر سید امداد حسین شاہ صاحب بخاری
حضرت پیر سید امداد حسین شاہ صاحب بخاری ماشاءاللہ پیر صاحب اسٹیج کی زینت بنے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی برار احمد نعیمی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی بزرگ محفل وچ آن تے اودی محفل دی رونق ود جاندی ہے، دی روحانیت وچ اور برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بھائی سجڑوں گل نویں کوئی نہیں، تو کم از کم میرے کول کوئی نہیں، کسی اور کول ہوئے بھی تے میں نہیں پتا۔ میں تو پرانی ہی ہوندیاں نے کوئی دو چار رٹھی ہیں، وہی بندے سنے دے رہنے، پھر بندے محبت والے جڑے لوگ آندے نے چلو پاویں وہی رٹنیاں جے سن سنا جاؤ، اسی مڑا جانے ہیں ٹھیک ہے جی وہی مڑ سننیاں ہے، سن لو ان کچھ گلاں جڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے وہ مڑ سنن سے بھی دل نہیں بھردا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر رکعت وچ نہ پڑھدے کدی دل رجیا ہے؟ دیکھو نا یہ مڑ گلاں وچ فرق ہوندا ہے نا، کچھ گلاں ہونے حالانکہ ہے دوجا نہیں قرآن، لیکن وہ واری نال اے ساریاں نال گل دی سمجھ آ جائے، وہ واری نال تے ساریاں نال ہر رکعت تو یہ فرق ہے گلاں وچ۔ جڑی گل کرن لگا اس نوں مڑ بجدا پیا گل دا، ایتھے تر پیا توڑ پڑ جا سو نال لگا، وہ جتھے میں لے گیا آگے اللہ حضرت ہی ہو سن دے تسی آکھ سو بگل پوری اینے پر لے اللہ حضرت کوڑی آئے نے اپنے دلیری نینے رکھی۔ ہاں جی اللہ حضرت کو جانا ہے نا، پھر وہ اٹھ جاؤ گے تو لطف آئے گا۔ پرانے زمانے میں ایک رواج سی، رسم سی دنیا دی، جدو شادی ہوئی سی نا کسے دی، وہ پاجی گل صحابہ دی کرنی ہے، انہیں تو سمجھان آستے پہ کرنا متے آکھو موضوع صحابہ دہتی شادیاں کی دے مولوی صاحب طور پہ وہ سمجھینا ہوں دینا، پھر گل سمجھا کرو۔ شادی پرانے دورے چلی تھی، دلہن جدو پہلی باری گھر آوے آنا ان منہ وکھائی دے دی سی، دلہا یا دلہے دے گھر والے ان منہ وکھائی دی، ان کوئی چیز انعام دین دے ہے، مجھ دے دیتی، گاں دے دیتی، پیسے دے دیتے، مدری دے دیتی، چھاپ دے دیتی، کوئی شے دے دے سن، اے ادا لاغ ہوندا سی منہ ویکھن دا، کیونکہ اس ویلے دلہا پہلی باری بیوی اکثر اودوں ہی تکدا جدو نکاح ہو کے گھر آ جاندی ہے، پہنا ماں پیو تک دے آئے، وہ سب تو آخر تے تکدا جدو نکاح ہو گیا ہوندا، ہن تھوڑا جا الٹ ہو گیا، ہن پہنا وہ آپ تک دے جدے فیس بک وغیرہ کے مڑ ماں پیو نسدا ہے میں تاک لئی جی اور تسی بھی تاک لو، کو گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں، وہ آتے ہیں پترہ صحیح ہے یہ تو تاک لئیے تھے لگا پھر اور جانا ہے ٹھیک، لہذا یہ رسم ختم ہو گئی، لیکن ایک رسم پنجاب دی آئی، منہ بکھائی دی، بھئی چہرہ ہے دلہن دا جائے ویکھنا ہے انہیں انعام ہے، اس کائنات اللہ نے سارے چہرے سونے بڑھائے نے، لیکن سب تو سونا اللہ نے اپنے محبوب دا چہرہ بنایا ہے، اور بڑھا کے فرمایا ہے سونیا محبوبہ اعلان کر لا تمسن نار مسلم الرحامی، جنہیں ایک بار یار دا چہرہ تک لیا میں منہ بکھائیے جنت دیا گا۔
جنت یار دے چہرے دے ویکھن نال اللہ دیتی ہے نمازاں روزے سارے ایک پاسے نے صوفی دا کلام ہے ذرا دھیان نال سنیا یہ اعلان میرا نہیں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے میرے نبی نے فرمایا لا تمسوا النار مسلما رآنی او رآ من رآنی جاؤ جن نے ایک بار ایمان دی نظر نال مصطفیٰ دا چہرہ تکیا صرف ایک باری زیادہ ہو یا دی ضرورت نہیں وہ ادلا رتبہ ہے جائے دور کھلو کہ ایک باری حضور کا چہرہ تک لیا بندے کتنے لگے پھر دے آخری جناب نے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی دی وجہ یہ ہے باجی نمازہ روزے ایک اللہ بات دیا نے اللہ جنت ہونا دے چھٹی ہے جی میں ایک واری ودوہا دا مکھڑا تک لیا ہے جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ لا یسمعون حسیسا آگ بڑے تو نہ کھڑک ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جیسے نبی دے یار نہیں نہ میں کھڑک بھی نہیں سنن دینا دوزخ دی آگ دے بڑھن دا جڑا کھڑکا ہے میں وہ بھی نہیں سنن دینا اولئک اصحاب الجحیم او ایمان والو کوئی جانتے بندے ہوتے گل کرنی بیدار ذہن دے لوگ میری گل سنن جنتی تاو ہے جائے ایک باری تکے ہے تمامے دوروں تکے ہے یار گل تے بدل نہ کرتے بیٹھے دوروں تکے ہے جنتی تے ہوئے اور جنہیں مصطفیٰ کریم دا 15 صدیہ تو روزے ججے دیدار نہیں چھڑیا صدیق سے عمر کتنی شان والے ہو مزہ آیا ہے تو گل سنا کے اور آج یہ پورے ہلے نہ ہو پوری ڈر کو رسی دھن چھیڑتے رہے کسے گل دے تو دھن بھی لطف آئی جائے دا اے ریرہ نہیں بتا رکیدہ سنو سمجھو اور یاد کرو ایک بار جو ان کو دیکھتا ہے حقداری جنت کا ہوتا ہے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھے کن کو جو یار کے گھر میں رہتے بول دینا رہتے بھائی سمجھے کہ رہتے تو یاد سو بھائی ہیں دیتا کیوں زور لیں دے میں کہہ رہا مزے تھا دینے یہ ہیں تے زیادہ زور دینے آنے میں فرق ہے اب آ جاؤ ایک جنہیں پیسے لینے آگا ہوں تو لے لو جنہیں دی لوڑ ہے تے بہ جاؤ میری تقریر بہ کے تھوڑا پیچھے ٹوٹے پھر دے رہے یہ یا بنتے تو اٹھے لوگ کھڑ لگ بوندے نکو جنہیں مدرہ مرضی آئی تو للہ دیکھتے ہاں بہ جاؤ امدیان گل سنانی مقصود ہے نا پتر جی اور کیڑا مقصد ہے ایک بوتلی اجمانی پا لیں جو دزارے مجمع لے دے رہن دے ہو یہ بندے نے کیڑا سبزی ہے بگر جا جانا ہے باؤ تو چھڑکاؤ کر دے میں بندے نے خیری کری اللہ نہ فضل لے جو گوبی پہ یہ موڑے مر جا جانا ہے وہ تو تھوڑا پانی لاؤ کو میں فیدہ محل ہوتا ہے کدی کوئی اتاؤ دے ہو کدی بند دے ہو کدی اٹھ دے ہو میری گل سنن دے ہو نا توجہ کرو میرے دھیان یہ جڑا مسئلہ ہوتا ہے نا مسئلہ ذہن دے وچ رکھنا وہ تو سی سوئی ہے داغا پہنیا ویکھیا تو جو سوئی ہے کو ہلدی رہے تو داغا پہنیا ان دے تو یہ اوکھا کام میں مسئلہ ذہن وچ رکھنا سبحان اللہ بندیاں دی مہربانی ہونا ذہن لیا کے اگے رکھ چھڑیا جو پوندے ہی مولوی بدے بالا تو اڑا کو ہلندے کہ وہ اس کو بیٹھ دے دیو یہ کوئی سکرین کوئی دے لگ جاندے کوئی دے لگ جاندے انہاں قرآن و سنت دے نور نال معطر ہون دیو
سنی اگی خوشبودار ہوتے ہیں جی میں اپنے بچے کی توجہ چاہنا کامل طور پہ انہیں بزرگ آن کے دے بے شک جی میں دل جے کرتے رہ گئے میرا اپنا مزاج ہے میں آنا جدوں میں گل پہ کرتا ہوں جڑے اتنے درخت لگے وہ بھی میرے حال توجہ رکھن جڑے اتنے درخت لگے وہ بھی میرے حال توجہ رکھن درختوں دے پتے میرے حال دھیان کرن میں گل ہی اس معیار تے جا کے کر گئی تقریر سنی بھی تو نہیں نا تقریر سمجھی دیے بابا تقریر سمجھ سجنا میں عرض کیتی ہے کہ رہتے ہیں تسی آکھدے ہو کہ کی گل ہے میں کہ گل ہے کہ دھیان کر اہل بیت کون سن جو حضور کے گھر میں رہتے تھے وہ اہل بیت ہیں جو حضور کے گھر میں رہتے تھے جو رہتے تھے وہ اہل بیت ہیں اب بتاؤ ان کو کیا کہیں جو ابھی رہتے ہیں اگر لمبی تقریر تے بعد جو ہوئے گی نا پہلے اتھے تے دور نہ جو رہتے تھے وہ اہل بیت ہیں جو رہتے تھے ارے میاں جو اب بھی رہتے ہیں بتانا آپ ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے بھائی ستھرے تھے وہ ہو گئے جڑے رہتے آئے جڑے ہن بھی رہتے ہیں نے اچھا سارے سجن بیٹھے ہو سیانے بندے ہو سیدہ زہرا پاک مولا علی پاک مولا حسن پاک مولا حسین پاک انہوں حضور نے اپنی چادر تے تھلے رکھے کوئی پابندی کی ضرورت نہیں جنی دیر رکھے آنے تسی گن لو گھنٹہ رکھے آنے 2 گھنٹے اتنا پاٹا ذہن بنتا ہے وہ تھے تسی لال اینی دیر حضور رکھے آئے وہ پاک ہو گئے جنہوں نے حضور نے کچھ دیر اپنی چادر دے ہٹ رکھے ہے وہ کوئی چادر دھکے نال جا سکتا ہے حضور کی چادر کوئی دھکے نال جا سکتا ہے بھائی یہ کوئی چادر دھکے نال نہیں جا سکتا تو روزے دھکے نال جا سکتا نہیں سمجھ آئی روزے کوئی بندہ چادر دھکے نال نہیں جا سکتا تو روزے دھکے نال جا سکتا ہے نا میاں انہوں نے بھی حضور چادر سجیا ہے انہوں نے روزے میں سجیا ہے جڑے چادر آلے نے وہ بھی پاک نے جڑے روزے دی چھانٹ ستے نے وہ بھی پاک نے اللہ اپنو برکت عطا فرمائے اللہ اپنو خیر عطا فرمائے ہم ہیں رسول اللہ کے صحابہ کو ماننے والے اور یہ معذرت کے ساتھ نہیں مانتے فخر کے ساتھ مانتے ہم صحابہ اب انہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور یاد رکھو کوئی مولوی پیر فقیر بزرگ پیر طریقت مفتی ملا جتنے بھی کوئی دنیا ہوتے لوگ نے اسی یہ کسے دی وجہ تو صحابہ نہیں مان دے فلانے مولوی صاحب صحابہ مان دے لہذا سی نہیں بنی ہے فلانے پیر صاحب صحابہ مان دے لہذا سی نہیں بنی ہے فلانے گروپ صاحب جڑے نے وہ آل نو مان دے لہذا سی بھی آل نو منی ہے نا بنیادی نقطہ دینے سے بٹھا لو اسی کائنات جس نو بھی منیا ہے محمد عربی دی وجہ تو منیا ہوئے مرکز حضور نے مرکز حضور نے باقی تا جس انہوں نے منیا ہے اسی بڑوں نے بھی منیا باقی یہ تھی پلیتے نے انہوں نے منیا نہیں لہذا سا منیا ہے اسی انہوں دی وجہ تو نہیں انہوں دی وجہ تو ہی نہ منیا ہے بات ہی سمجھ آ گئی اسی کدی کسی مولوی تو پوچھے میں تھوڑی کاسٹ کی ہے کون ہوں ہو بھٹی ہو تارڑ ہو کھرل ہو حجرا ہو کون پوچھے اسی کو گل ہی ورنیا سنی ہو ہاں جی سنی ہاں توان سلام ہے اور سنی ہو ہاں جی مولوی صاحب سنی دے جی کچھے نہیں کہ بکے نہیں ہونے بھی پوچھنا پوندا ہے نا بھائی وہ کچھے نہیں کہ بکے نہیں وہ انج بھی ہوندا نا اتو ٹیپ ٹاپ دے وچوں حیدرآباد اونج دے اندے اسی مننا کوئی نہیں اس تو آکھی نا بذرا ٹیسٹر لا لو
ٹیسٹ لاؤ وہ مولوی شارٹ تے نہیں ہوتا. کسی نے مولا علی دا ٹیسٹ لائیے تے کوئی شارٹ ہوتا ہے, کسی نے صحابہ دا ٹیسٹ لائیے تے شارٹ ہوتا ہے. جڑا دعا دی واری ٹھنڈا ہوئے سی ہمیں ہے ٹھیک ہے تو سینے نہ لا لے یا آپ نے سینے نہ لگ جا. باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں اے جانے من مسئلہ سمجھو. اللہ فرما دے نے جیڑے مصطفیٰ کریم سرکار نو جنہ ایک باری تکے ہے. ایتھے جملہ نوٹ کرو, میں سادہ بندہ سادہ انداز نال گل سمجھانا. جنہ حضور نو تکے ہے کلمہ نہیں پڑھیا وہ صحابی نہیں. جنہ حضور نو تکے ہے کلمہ نہیں پڑھیا حضور نے مثال تو بعد پڑھیا وہ بھی صحابی نہیں. جنہ رسول اللہ نے تکے ہے کلمہ پڑھیا لیکن بعد پھر گئے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وہ بھی صحابی نہیں. جنہ رسول اللہ نے تکے ہے کلمہ پڑھیا پر اندروں نہیں پڑھیا وہ منافق نے وہ بھی صحابی. صحابی کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. جنہیں ایمان نال حضور نو تکیا مڑو سے ایمان تے او دی موت واقع ہوئی. سنی او دی گل کردا ہے جدوں صحابہ دا ذکر کردا ہے. کوئی منافقین دی مثالاں نہ سن دیتا کرے اور فلانی کتاب ہے جنج لکھیا ہے تو فلانی کتاب ہے. اسی صحابہ کتاباں چ منیا ہی نہیں. پتہ نہیں تو میری گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ باجی گل نوٹ کرو, صحابہ تاریخی شخصیات نہیں, صحابہ قرآنی شخصیات نے. اسی صحابہ نو قرآن دی روشنی چ منے ہیں. تاریخ اسی بندی ہوئے جڑی صحابہ دی مدح کر دی ہوئے. باقی تاریخ جا کے پر دیوار سے مارو. بات ہی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ذہن کے اندر گل بحال ہوئے. صحابہ قرآن دے دور دے لوگ نہیں. صحابہ دی عظمت نو قرآن ہی کیوں پہلے پڑھیا کرو. پاج کے تو ان کو بندہ آندا ہے تاریخ ہل جاؤ. سانو کسی دے پسند دے میدان وچ کھیڈن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کسی دے پسند دے میدان وچ اسی کیوں کھیڈیے؟ اسی اپنی پسند دے میدان وچ کھیلاں گے. صحابہ دی گل ہے جی پہلے آؤ قرآن تو لگو. اچھا جی میں کہ جی قرآن تو لگو. قرآن کی یاد ہے صحابہ دے بارے؟ آؤ میرے عزیزو سنو اللہ کا قرآن. میرے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما. آپ کیا کہو سبحان اللہ. صحابہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے نبی دے صحابہ کون نے؟ اللہ قرآن فرما دیتا محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا اولئک هم الراشدون. حضور دے صحابہ کون نے؟ فرمایا اولئک هم المهتدون. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا اولئک هم الفائزون. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا اولئک هم المفلحون. حضور دے صحابہ کون نے؟ اللہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حضور دے صحابہ کون نے؟ فرمایا اولئک
مبادون حضور دے صحابہ کون نے اللہ قرآن نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ حضور دے صحابہ کون نے فرمایا لا یسمعون حسیسہا حضور دے صحابہ کون نے اللہ فرمایا وعلزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها وأهلها حضور دے صحابہ کون نے فرمایا مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل حضور دے صحابہ کون نے اللہ فرمایا کذرع اخرج شطرہ فآزرہ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار حضور دے صحابہ کون نے اللہ فرمایا ایمان والو تاریخ نہ پڑھیا جے آؤ پہلے قرآن تو پوچھو نبی دے صحابہ کون نے اللہ سوڑیا 10 قرآن نبی دے یار کون نہیں وہاں دور ہو جائے دلہ دعام دور ہو جائے ذرا چھٹ جان غبار اور شکوک و شبہات ہٹ جان شکوک و شبہات مٹ جان یقین دی دولت نرمالا مال ہو جان یہ اللہ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ میں نبی نے سارے صحابہ دے دلائیں چو میل تے کچیل کر دیتی ہے صاف تے ستھرے کر دیتے نے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ نقشبندی صاحب حضرت علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب صحابہ تاریخ کیوں ویندے تاریخ کی چیزیں تاریخ کی حیثیت کی صحابہ کی یاد رکھو صحابہ دا منکر سب تو پہلے تاریخ تو شروع کرے گا اور ساڑھے بھوڑے بندے اتھے بہ رہے ہیں ٹھیک ہے تاریخ ہی چگل مکائیے کیوں جس دور میں صحابہ نے اس دور میں قرآن آ رہا ہے اللہ فرمانے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ میں صحابہ دے دلائیں تو کتنا محل سی وہ کٹ دیتا ہے اللہ فرمانے کٹ دیتا ہے وہ تاریخ آن دی ہے گلد غور کرو بھائی بالا ہے نا مہربانی توجہ ہے کہ نا تاریخ آن دی ہے وچ مجھے محل کو چہل ہے اللہ فرماتا ہے میں کٹ دیتا ہے سچا کون ایتھے بھی کوئی فتوے دی لوڑ ہے بھائی جتھے قرآن آ جائے تاریخ نہیں کی حیثیت جو سے میرے نبی پاک سرکار میں سارے صحابہ پاک ہیں سبحان اللہ میں تو نہیں نہ کیا جس قرآن نے آکھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس قرآن نے آکھا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ جی میں آل پاک کی تھی انہیں نبی نے یار پاک کی تھی کو گلدی سمجھ آئیے ایک آیت پڑھ دے رہا لو دوجی کیوں نہ پڑھ دے ایک تے کھلوتے ہو میں کہ دوجی بھی پڑھو تسی رسول اللہ نے رتبہ نہیں سمجھیا حضور نے پہلا قدم دھرتی تے رکھے تھے اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڑیے تے جڑا 14 صدیاں دا سینے نہ لگا ہے ابو بکر کتنا پاک ہو گیا ہوئے گا سید جڑے ہوندے نا سید انہاں نوں بعد پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کہ ساڈا ابو بکر صدیق نال رشتہ کی
میں امام جعفر صادق دا بیٹا میری رگیں داد کا خون مولا علی دے تے نان کا خون ابو بکر صدیق دے جویں سیداں دا حق بندا ہے بدادکیاں دا ذکر کرن اوویں حق بندا ہے نانکیاں دا بھی ذکر کرن کہانی وانڈ کرنی کہانی وانڈ کرنے دی کی لوڑ ہے اوے نانکیاں نال لڑی دے تو مہربانی کرو سیداں نانکیاں نال کیوں لڑدے ہو دوجیاں نالوں زیادہ حق بندا ہے امام جعفر صادق دے ہر بیٹے دا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان بھی کرے تو انہوں نے دفاع بھی کرے کیوں اسی مدافعین اہل بیت بھی ہیں اور مدافعین صحابہ بھی ہیں تسی مولا علی سرکار دی رمض نو نہیں سمجھا میں پڑھا ابتدا میں ایک اپنا لکھے شعر پڑھے تھی تسی دی رمض نو نہیں پا سکے مولا علی سرکار سے کسی نے سوال کیتا سی جواہر الاقدام میں موجود ہے یا علی تسی اکثر جنگاں میں اپنے دوجے پتر بھیج دے ہو حسن تے حسین نو نہیں بھیج دے اے ذرا رمض سمجھنا تو تسی اکثر جنگاں میں دوجے بیٹیاں بھیج دے ہو جتھے کوئی لڑائی ہوئے جہاد ہوئے حسنین نو بھیج دے یا آپ نے فرمایا دوجے صرف میرے پتر نے اے میرے نبی دے پتر نے حسن تے حسین میرے نبی دے بیٹے نے دوجہ نے اس واسطے میں جنگ وچ لڑائی وچ بھیجنا ان نہیں بھیجدا کہ دنیا تو نور نبوت بجھ نہ جائے یہ شہادت پاک ہے تو نور نبوت بجھ نہ جائے اس تو نہیں بھیجدا لیکن جدو حضرت عثمان غنی دے گھر پہرا دین دی واری آئی ہے یہ 18 پترائیں چک کے مولا علی نے حسن تے حسین نبوت دے پہرے دار بنا کے کھلا رہا ہے یہ رحمت ہے اس رمض کو سمجھنے سید میں تواڈے والد صاحب تواڈی یہ ڈیوٹی لا گئے وجہ سید ہو میرے پتر ہو علی دے بیٹے ہو تے عثمان دا پہرا قیامت تک تواڈی ذمہ داری ہے سمجھ نہیں آئی علی پاک اپنے پتران دی قیامت تک ڈیوٹی لا گئے میں عثمان غنی دے گھر پہرا دینا ہے جانے مانتے جو عثمان دا دینا ہے تو مڑ پہنے آتے یہ تو نہیں بدوجہ پہنے آل کنڈ کر سکتے نا پاجی سارے آل کر سارے آل پارا سگیدہ دی ذمہ داری دوجہ سارے ساکے پیچھے کھلوڑ جیڑے بھی دفاع کرنے والے نا حضور دے صحابہ دا وہ ساکے پیچھے کھلوڑ سادات اگے کھلوڑ سبحان اللہ کہ ذمہ داری جو مولا علی ساٹھی لا گئے تو سادات کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے باتیں سمجھ آ گئی رسول اللہ دی امت سادات کو سنی کلیا نہیں چھڑ دے ایک کوفے والے مرید تے نہیں میں مدینے والے مرید نہیں کوفے والے تو مجھے پتا ہے جو دنیا میں نہیں پہنے تو بھاج جاندے ہیں تو مدینے والے نال کھلوتے رہتے تو یہ مزاج ہوتا ہے کوفے والے دا مزاج ہونوی ہو رہے تے مدینے والے دا مزاج ہونوی ہو رہے جی اے عزیز من رسول اللہ دے سارے صحابہ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ دے مستاق اور سارے صحابہ کیوں پھر وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ پھر ابو انہی کیوں جنہ بیعت رضوان وچ شمولیت کی تھی بیعت رضوان میں شامل ہوئے 1400 صحابہ تاریخ پڑھ میں تاریخ حل کی ہے دیکھ لو وہ 1400 صحابہ حضور دے آپ کے ہاتھ رکھیا کس واسطے کہ عثمان غنی دے دشمنان بھیڑاں گے انہوں نے مولا علی بھی اور سب تو پہلے مولا علی نے حضور دے آپ کے ہاتھ رکھے ایک روایتیں بھی
کہ سب تو پہلے مولا علی نے ہاتھ رکھے تھوڑے ہاں باویں اسی گھروں لڑن نہیں آئے پر جے عثمان غنی نال وعدہ کاٹا ہویا تے لڑاں گے ہاتھ حضور کے ہاتھ رکھے تو اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہو گیا ہے اے نہیں آکھا ہے میں راضی ہوں گا نا رضی اللہ راضی ہو گیا ہے راضی ہو گیا اللہ کنہ تے اذ یبایعونک جنہ تہاڈی بیعت کی تھی پتہ نہیں بڑیا بیعت کی تھی فرمایا نہیں تحت الشجرہ آج انہاں ککر دے روکھٹ بیعت کی تھی آج انہاں تے راضی پیا ہونا 1400 پھر 1400 تے راضیاں 1400 وچ پھر جڑے بدر وچ شامل ہوئے 300 تے 13 کتنے 300 تے 13 پھر 313 تے راضیاں پھر 313 ہی چوں عشرہ مبشرین تے راضیاں 10 بدریاں ہی چوں پھر 10 عشرہ مبشرین تے راضیاں جنہاں دا نام لے کے حضور فرمایا کہ جنتی نے پھر انہاں 10 ہی چوں مڑ کے 4 نے سبحان اللہ توجہ ہے حضرات سبحان اللہ 10 آئیں تو پھر اگے 4 نے اور یہ 4ویں فیس بک والے آؤ تسی اپنے میری آپ بنا دے ہو لائک کر دے ہو تے ڈس لائک کر دے ہو یہ کر دے ہو فرینڈز بنا دے ہو تے ڈی فرینڈ کر دے ہو انہاں پھر تسی ان فرینڈ کر دے ہو تے فرینڈ بنا دے ہو حضور نے اپنے یار آپ نہیں بنائے سبحان اللہ جی 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 حضور نے اپنے یار آپ بلکہ حضور فرماتے ہیں فختار علی اللہ نے میرے لیے ان کو چنا ہے میرے لیے ان کو اللہ نے چنا ہے بھائی تھوڑا میرا چناؤ غلط ہو سکتا ہے جنہوں اللہ چنے تے چنے بھی اپنے یار واسطے وہ چناؤ غلط ہو سکتا آئی تو میرے اعلیٰ حضرت بولے میں تو نہ خیال میں گل اعلیٰ حضرت جائے گی میرے اعلیٰ حضرت بولے تے فرماتے نے جنا بنے گی محبان 4 یاری کی قبر جنا جنا بنے گی محبان 4 یاری کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 بار لے کے چلے تیری رات سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ہاں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے سنو سجنوں گل توڑ چڑھیے میرا ٹائم نکلنے والا ہو گیا ہے گل توڑ چڑھیے مجھے 4 میں 4 میں 4 جمع نشان میں کیا ہے جمع دے رتبے بڑے بلند ہیں جمع وچوں مڑ صدیق اکبر سرکار دے کیا کہنے ہیں جمع وچوں مڑ صدیق اکبر سرکار دے کیا کہنے ہیں اے علی رضی وقار بڑیاں بڑیاں نے حضور دا چہرہ تکیا ہے کیا کہنے ہیں میں قربان جاوا جی میں ایک باری تکیا جنتی نے لا تمس النار مسلم الرحامی ایک باری جنہ حضور دا چہرہ تکیا ہو جنتی نے
کہتے میرے حال ذرا خیال کرو کتاباں میں لکھیا ہے کتاباں میں لکھیا ہے کہ صدیق اکبر نے اڈی رکھی سی سوراخ ہیں جی تے سب نے ڈنگ مارے اے پھر یہ لکھیا ہے نا میری پڑھنے چھوڑ دے رہا تے صدیق اکبر نے اڈی نہیں ہلائی وہ میں کہ یار چنگا کیتا نے حکمران نے پر رمض نو سمجھو حضرت یوسف کو جڑیاں مائیاں پیاں مہندیاں آئیاں انہاں نے ہاتھ کٹن دی درد ہوئی جنہاں دے سامنے جلوائے حسن یوسف سی انہاں نے ہاتھ کٹن دی تکلیف نہیں ہوئی کہ جنہاں دے سامنے جلوائے حسن مصطفیٰ سی تے ویندے بھی جوڑی چلا کے پے انہاں نے سب کٹن دی کیوں درد ہویا گل نہیں سمجھ آ گئی ہاں وہ زہر دا اثر تے فطری چیز ہے وہ جب اثر سرکار دے وجود مبارک کے چایا نا جب اثر ہویا تے آنکھ کی چوت ہو گئی گا ہائی آنکھ کی چوت یہ کتابہ میں لکھیا ہے کہ صدیق اکبر دی آنکھ کی چوت ہو گیا پاکی ذرا کو سبحان اللہ کیا میں یہ تھے تقریر کی کرا خطابت بیچاری کی مجالے ہوئے تھے جا کے منظر کشی کرے نا لفظ چھوٹے نے یار دی شان بڑی باجی لفظ چھوٹے نے لغت دی ایک حد ہوندی ہے تو جنہ دی حد کوئی نہ ہوئے اتھی مڑ جا کے سیانے آندے ہیں چوپ کر میرے لی یہ گل بولن تو گل لگی ہے انہیں سے کی بول رہی چھاڑی آ رہا اے گلے سمجھو لیکن میں کوشش کرنا بھی کچھ تو انہوں میں نا کوشش کرنا میں تسی کوئی کوشش سمجھا بھی کرو میں تو سمجھان کی کرنا صدیق اکبر کی آنکھ کی چوت رو گی رہا اچھا ایک رمض ہے اینو ایک کے چھڑیے اس ایتھے دیکھنا یا ایتھے کیوں ایندہ قانون گریویٹی دا کہ اس اتھے دیکھنا ہے کہ چیزیں دے زاویے میں سیدھی ہوئی اینگل ایک ہویا بادی سمجھ آگا صدیق اکبر دی آنکھی چھو نکلے ہے اتھرو تے گرے ہے حضور دی رخسار تے ایدہ مطلب پہ بامی حضور چھوڑی جائے آنکھ ابو بکر نے چہرے دے اتنے ہی رکھی آئی اس تو زیادہ نہیں سمجھا سکتا اے سمجھن دی کوشش کرو گا آنکھ دی جوڑی ہے تے مڑ آنکھ این حضور دے رخسار دے اے گل کرنا بدینا ایک باری تکیہ جانے من جنہ کتنا نیڑی پیار نر تکیہ ہے یہ سمجھ آئی کوئی نا حضور سلطان العرفین باہو رحمت اللہ علیہ بولے یہ فرماد نے اے تن میرا
اللہ تواڈے تے راضی ہوئے اور فقیر نے جو آپ کی خدمت گلاں عرض کیتیاں نے اگر کوئی غلطی ہوئے تو اللہ معاف فرمائے تو جو میں صحیح گلاں کیتی ہیں اللہ تو انت مینوں نہ عمل کرنے والا بنائے